حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں نعتیں بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کی ایک ایسی نعت ہے جو بہت انوکھی، نرالی اور عجیب ہے کہ اس نعت کا کمال یہ ہے کہ اس کے مصرے تو 4 ہیں، گویا کہ وہ ایک طرح کی ربائی ہے، لیکن شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ان کے خصوصی مقام کا بھی وہ ایک احاطہ کیے ہوئے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو کس قدر اونچا مقام حاصل تھا، کس قدر منظوریت تھی، مقبولیت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک تھی ان پر کہ انہوں نے ایک نعت لکھی، وہ مشہور نعت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہر ابتدائی کتابیں پڑھنے والا طالب علم جو ہے درس نظامی کا، وہ جب شعبہ فارسی کو پڑھتا ہے تو اس میں گلستان پڑھتا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کتاب گلستان سعدی کے اندر یہ ربائی موجود ہے۔ اس ربائی کا کمال یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر 3 مصرے جو ہیں وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے ہیں۔ انہوں نے جب یہ 3 مصرے لکھ لیے، 4تھا مصرع نہیں بن پا رہا تھا، رات کو سوئے تو عالم خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعدی پریشان کیوں ہو؟ عرض کی آقا آپ کی نعت لکھی ہے بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، لیکن اس نعت کا 4تھا مصرع نہیں بن پا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعدی سناؤ۔ جب حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت پڑھی، 3 مصرے پڑھے تو رک گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعدی آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ صلوا علیہ وآلہ، کیونکہ میری شان کے ساتھ میری آل کی شان بھی بیان کی جائے، میرے ذکر کے ساتھ میری آل کا ذکر بھی کیا جائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نعت کی خوبی یہ ہے کہ 3 مصرے ان کے ہیں، 4تھا مصرع حضور کا ہے۔